सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। देखिए ये खास पेशकश। किसी भी कौम की तरक्की बगैर तालीम के मुमकिन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कौम इज्जत वकार और सरबलंदी हासिल करे तो बच्चों में तालीमी व तकाबुली इम्तिहानात का मिजाज बनाएं। हमारी रोशन अजमत रफ्ता रफ्ता फिर से लौट आएगी। मज़कूरा बात है इमारत शरिया बिहार व उड़ीसा व झारखंड के अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने मधुबनी जिला तहत बिस्फी के मारूफ इदारा अबू बकर सिद्दीक एकेडमी बसवरिया में दीनी व असरी उलूम के फरोग के लिए मुनक़द सेमिनार से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इल्म एक ऐसा हथियार है जिससे मुल्क और कौम की तकदीर संवर जाती है। तारीख गवाह है कि इस कायनात से आलम में जिस कौम ने भी इल्म को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाया वो तरक्की की मंजिलें तय करती चली गई। मुसलमान जब इल्म का खुगर था तो इजादात व इख्तराआत इनके हाथों से हुआ करते थे। दुनिया इनके सामने सरनगू होती थी और वह एक चमकती और दमकती कौम बनकर दुनिया के सामने जलवा अफरोज थी। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर 100% सलाहियत नहीं है, इसलिए हमें बच्चों की सलाहियत को निखारना होगा। इस मौका पर अमीर शरीयत ने अबू बकर सिद्दीक एकेडमी में इमारत सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया। वही इन्होंने एकेडमी में दर्जनहुम और दहुम के लिए इमारत के ज़ेरे तमाम मेयारी कोचिंग देने का भी वादा किया। वहीं इंजीनियर इमरान अहमद ने अस्पताल के लिए जमीन वक्फ किया, जिसमें इमारत की तरफ से अस्पताल कायम करने का वादा किया और मजकूर जमीन पर पहुंचकर दुआएं फरमाई। वहीं नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी ने अपने खिताब में कहा कि मिथिलांचल की सरजमीन पर आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इमारत शरिया आपके दीनी मसाइल के तशफिया के लिए हमेशा कोशा रहा है। तालीमी मैदान में मिल्लत के हर फर्द को आगे आना होगा, फिर आपको तरक्की नसीब होगी। जबकि मौलाना शिबली कासिमी कायम मकाम नाजिम इमारत शरिया ने अमीर शरीयत और नायब अमीर शरीयत के लिए खैर मकदमी कलामात कहे और पैगाम दिया कि इमारत शरिया के मौजूदा अमीर शरीयत कदीम साले और जदीद नाफे के हसीन संगम हैं। हजरत की ख्वाहिश है कि असरी तालीमी इदारों का बिहार के हर जिला में जाल बिछाया जाए। वही प्रोफेसर शकील अहमद कासमी ने अमीर शरीयत के सामने अबू बकर सिद्दीक एकेडमी के माजी और हाल को बयान किया कि किस तरह से इस इदारे ने बिस्फी हल्का में तालीमी इनकलाब लाने में अहम रोल अदा किया। इस मौका से साबिक MLA व मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी के चेयरमैन डॉक्टर फैयाज अहमद, कटिहार मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अहमद अली करीम ने भी अपने तअस्सुरात का इजहार किया। दमला के काजी शरीयत मुफ्ती एजाज अहमद कासमी ने अमीर शरीयत को सिपासनामा पेश किया। सेमिनार में इंजीनियर इमरान, मास्टर सफ़ी आजम, इरशादुल हक, आरिफ जिलानी अंबर, आसिफ अहमद, इफ्तिखार जिलानी, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद नसरुल्लाह, मोहम्मद सैफुल्लाह, मोहम्मद इम्तियाज, मौलाना फ़हीम अख्तर, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद शादाब, खलीकुज़्ज़मा, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद आदिल मिनहाज, हाफिज अबरार अहमद, मोहम्मद फ़हीमुद्दीन, मास्टर शमीम और मुफ्ती मोहम्मद अनस अब्बास सिद्दीकी कासमी वगैरह मौजूद थे। वाज़ह है कि प्रोग्राम में नज़ामत के फ़राइज़ को डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी ने बहुत नुख्बी अंजाम दिया। देखिए ये वीडियो। के हैं मुस्तकबिल में उनको बयान कर रहे थे। अब मैं इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत आली वक़ार सदर बावक़ार हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातहुम से मुअद्दबाना मैं वहीं रख दिया जाए क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद। सबसे पहले शुक्र है उस ज़ात का जिसने हमें तालीम के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ बुलाया। भाई जो लोग माइक को ऑपरेट कर रहे हैं वो उसकी आवाज़ को बहुत तेज़ ना करें, आवाज़ आहिस्ता ही रखें ताकि लोग गौर से सुन सकें। बहुत तेज़ आवाज़ जो है उससे बात ख़राब हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र है कि अल्लाह तबारक तआला ने हम सब लोगों को यहाँ तालीम 6 साल का बच्चा होता है तो पहली क्लास में जाता है।
میرا بچہ اور آپ کا بچہ اور ہم سب کا بچہ 100 بچے ایسے پوری امت کی ایک کلاس روم میں جمع ہیں. اچھا بھائی آپ لوگ جو تصویر لے رہے ہیں ادھر سے سب کا ویو بہت ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی لوگ دیکھنے کے بعد تو چھوڑ دیجیے ذرا انشاءاللہ. تو 100 بچے ہم لوگوں نے ایک کلاس روم میں جمع کر دیے. 100 بچے ایک کلاس روم میں جمع کر دیے. اب ہم لوگوں نے یہ کیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ 43 بچوں کو 100 میں 43 بچوں کو نکال دیتے ہیں, ان کو نہیں پڑھانا. 6 سال کی عمر میں جمع کیا کلاس روم میں, اس میں سے 43 بچے کو نکالا تاکہ اس میں اٹھا چھاپا نکال دو. تو 43 بچوں کو اس امت نے یہ فیصلہ کیا, کس امت نے, جس کے نبی کے اوپر پہلی آیت جو آئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو. ہم لوگ نہیں پڑھائیں, 43 بچے کو نہیں پڑھائیں, کلاس روم سے نکال اب وہ اوپر سے ٹھیک ہے. اب کتنے بچ گئے 100 میں کتنے بچ گئے 100 میں 43 میں کتنے بچ گئے 57. اب 57 بچے بچ گئے. ان 57 بچوں میں ہم نے کہا 3 کو مدرسے بھیجتے ہیں, تو 3 کو مدرسے بھیجتے ہیں. اب کتنے بچ گئے 57 میں سے 3 یا کتنے بچ گئے 54 بچ گئے. ٹھیک, اب 54 بچوں کو ہم لوگوں نے پڑھانا شروع کیا اور 54 کو پڑھاتے پڑھاتے 10ویں جماعت تک کئی بچوں کو 27 بچوں کو بیچ میں نکالا. 54 میں سے 27 بچوں کو بیچ میں نکالا اور کہا اب اتنا بہت کافی ہو گیا, چوتھی جماعت پاس کرنا بہت کافی ہو گیا, چلو کام میں ادھر کام میں بھیج دیا, ادھر کام میں بھیج دیا, ادھر کام میں بھیج دیا. جو باقی بچ گئے اس میں سے 17 بچے 10ویں جماعت ہم پاس کر رہا ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ صرف 17 بچوں کو 10ویں جماعت پاس کر رہا ہے. اب اس کے بعد بات نہیں چل رہی, اب 17 میں سے بھیجتے ہیں اس کو BA BSc انجینئرنگ میڈیکل کراتے ہیں. تو صرف 4 بچوں کو ہم لوگ BA BSc میڈیکل انجینئرنگ کراتے ہیں, 4. اور سائنس کیا رکھتے ہیں کہ جب اوپر دیکھیں IAS تو حامد محمد احمد زید نام لکھنا چاہیے, 4. ٹھیک ہے نا. اس 4 میں سے جب بیٹھے گا بندہ تب بنے گا IAS. ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف 96 تو کہاں سے کمپلیٹ کیجیے گا, نہیں ہوگا. یہ جو 45 بچے رہ گئے ہیں جن کو پہلی دفعہ ہم لوگوں نے طے کر لیا انگوٹھا چھاپ بنانا ہے, ان کو انگوٹھا چھاپ نہیں بنانا ہے, ان کو انگوٹھا چھاپ نہیں بنانا ہے. اس کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے. وہ تجویز یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی بچے کو مدرسے کے وقت میں, اسکول کے وقت میں روڈ پر دیکھیں, خاص کر کے اگر وہ آپ کے محلے کا ہے تو اس کے والد کا نام پوچھیے, والدہ کا نام پوچھیے, اور جا کر کے اس کے گھر میں اس سے پوچھیے کہ تمہارا بچہ روڈ پر کیوں ہے, اسکول میں کیوں نہیں ہے. اب اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو پیسے سے مدد کیجیے, کروائیے. اگر اس کو علم کی کمی ہے, اس کے والدین کو علم کی کمی دور کیجیے. کسی بھی قسم کی ضرورت ہے محلے کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے اس کی مدد کیجیے تاکہ وہ بچہ اس 43 سے نکل کر کے دوسرے گروہ میں آ سکے. اگر ہم لوگ ایسا کریں گے تو وہ ریشیو نسبت بڑھا سکیں گے, تب ہم لوگ کامیابی کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ کو ایک اور حساب بتانے والا ہوں. ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب کو بات سمجھ میں آئے گی. ہندوستان کا اعلیٰ تعلیمی بجٹ جو BA BSc میڈیکل انجینئرنگ کے لیے ہوتا ہے, پورا اعلیٰ تعلیمی بجٹ تقریباً 2 حصے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, 52% اور تقریباً 48%, لیکن 50-50 سے آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک جو طرف ہے جو 50% آدھا بجٹ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے 97 بچے کو پڑھانے کے لیے. اگر پورے ہندوستان میں صرف 100 بچے ہیں تو 97 بچے کو یہ 50% بجٹ پڑھاتا ہے, اور 3 بچے کو یہ 50% ادھر والا بجٹ پڑھاتا ہے. تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کا بچہ ادھر جائے گا پڑھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے ادھر جائے گا. اگر ادھر جائے گا تو انجینئر بن کر کے بھی 5-6 ہزار روپے کی نوکری لگائے گا. اگر ادھر جائے گا تو انجینئر بن کر کے 12 لاکھ روپے سے 2 ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ادھر کیا ہے,
ادھر ہے IIT, NIT, IIIT, آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس, JNU, CMC, جادو پور یونیورسٹی. یہ سب چیزیں اس طرف ہیں. اس طرف کیا ہے؟ لوکل کالجز, یونیورسٹیز جو ہم لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے, اس فرق کو سمجھیے. ادھر بچے کیسے جائیں گے؟ ادھر بچے ایسے جائیں گے جب آپ تعلیم میں ایکسلنس پیدا کر جائیں گے. ابھی جب ہم لوگ اسکول اور خاص طور پہ ماشاءاللہ یہاں ڈاکٹر فیاض صاحب بھی موجود ہیں, علی صاحب بھی موجود ہیں, اور اسکول کے منتظرین بھی موجود ہیں سب, اور مدرسے کے ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگ موجود ہیں یہاں پہ. میں اکثر بچوں کو یہ مثال دیا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میں یہ آخری بات کروں گا تاکہ بات کو لمبی بھی نہ ہو. میں بچوں کو ہمیشہ جب بھی جاتا ہوں, جب میں بچوں کے پاس جاتا ہوں اور بچوں کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں, میں آپ کو سمجھانے والا ہوں. یہ ہے اسمارٹ فون, کس کو چاہیے؟ ہاں تو بھائی کس کو چاہیے؟ یا اللہ کیسا نہ بولے, کسی کو اسمارٹ فون نہیں چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے کہاں نہیں چاہیے؟ آپ کو نہیں چاہیے؟ ادھر لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں چاہیے؟ چاہیے نا بھائی, پورا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ سب لوگ پڑھ کر نکلے ہوئے ہیں. پہلی تیسری جماعت سے چوتھی جماعت, چوتھی جماعت سے پانچویں جماعت, 40 نمبر آیا چلے گئے. 40 نمبر آیا چوتھی سے پانچویں, پھر 40 نمبر آیا پانچویں سے چھٹی, پھر 40 نمبر آیا چھٹی سے ساتویں. میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو 40% کاٹ دیتا ہوں. آج میں کہتا ہوں 40% کاٹ دیتا ہوں. اس کے بعد کس کو چلائیں گے؟ یہی حال. اگر اس کو سمجھیے, اگر بچوں کو جو پڑھانا ہے, اگر بچوں کو 100% نہیں پڑھا رہے ہیں, بچوں کو 100% سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو بچے امتیاز کے پاکٹ میں, ایکسلنس کے پاکٹ میں نہیں جا رہے ہیں. وہ ادھر نہیں جا رہے ہیں, وہ ادھر جا رہے ہیں جہاں 97% بچوں کو 50% بجٹ خرچ ہوتا ہے. اگر ان 3% بچوں میں بھیجنا ہے, ان 3% بچوں میں بھیجنا ہے, تو اس کو 100% پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا, تطبیق کرنا, اپلائی کرنا سیکھنا پڑے گا. مثلا یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کو اگر ہم لوگ امت کے طور پر سمجھ لیں تو چیزیں ہم سب پر آسان ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو عمارت پبلک اسکول کی فکر کے بارے میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ابھی میں آپ کو کسی نے کہا کہ عمارت پبلک اسکول کانوینٹ قسم کا اسکول ہے. اس میں آپ سب لوگ کانوینٹ قسم کے اسکول پہ عمارت کیوں بنا رہے ہیں؟ تو میں نے اس بندے سے کہا کہ ایک پہلی بات یہ کہ عمارت کی کام نہیں کر رہا ہے. عمارت شرعیہ کانوینٹ اسکولز نہیں بنا رہا. عمارت شرعیہ کا ارادہ ایک بہترین معیاری اسکول بنانے کا. جب میں معیاری کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لرننگ اسٹینڈرڈز ہیں اس کی اتباع کی جائے گی. لرننگ اسٹینڈرڈز کے بارے میں ہم میں سے بہت ڈھیر سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کے بارے میں بات چیت ہوگی. لیکن لرننگ اسٹینڈرڈز کی اتباع کی جائے گی ہر درجے میں درجے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمارت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تعلیم دین کی تعلیم سے عاری نہیں ہو سکتی, خالی نہیں ہو سکتی, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. LKG سے لے کر کے UKG اور 12ویں جماعت تک ہر سال بچے انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں گے, عربی بھی پڑھیں گے, لازمی طور پر عربی پڑھیں گے, لازمی طور پر عربی پڑھیں گے. پھر کہتا ہوں لازمی طور پر انشاءاللہ عربی پڑھیں گے, کیونکہ عربی کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتی, حدیث سمجھ میں نہیں آتی, فقہ سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ قرآن بھی پڑھیں گے, عربی بھی پڑھیں گے, فقہ بھی پڑھیں گے, حدیث بھی پڑھیں گے, اور یہ لازمی طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ. اور LKG سے لے کر کے 12ویں جماعت تک پڑھیں گے, اور سائنس بھی پڑھیں گے, اور آرٹس بھی پڑھیں گے, اور لٹریچر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہم لوگوں کو سکھائی ہے وہ یہ, اللہم انی اسألک علما نافعا
ایسا علم جو نفع بخش ہو. تو آپ کے لیے نفع بخش اکاؤنٹنگ ہو سکتا ہے, آپ کے لیے کمپنی سیکرٹریشپ ہو سکتا ہے, آپ کے لیے فزکس ہو سکتا ہے, آپ کے لیے کیمسٹری ہو سکتا ہے. لیکن کیمسٹری اور فزکس پڑھنے والوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ایسے کیمیکل نہیں بنا سکتے جو انسان کے لیے خراب ہو, جو انسان کو ضرر پہنچائے. فزکس والے ویپنس آف میس ڈسٹرکشن نہیں بنا سکتے, وہ ایٹم بم نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے منع کرتے ہیں. اور وہ علم کہاں سے آئے گا اس کو؟ وہ علم قرآن سے آئے گا. اس لیے انشاءاللہ تو یہ ہے تصور عمارت پبلک اسکول کا. یہاں انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنا. بہت شکر گزار ہوں تمام آپ حضرات کا جنہوں نے ماشاءاللہ اپنی شور مدلہ دی. بارک اللہ فیکم جميعا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جناب مولانا فوزی اعجاز، جناب شاکر، جناب شاکر حسین صاحب کا, جناب عمر جیلانی صاحب کا, جناب شمیم صاحب کا, جناب امتیاز صاحب کا, جناب اشرف صاحب کا, جناب ماسٹر شفیع اعظم صاحب کا, جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. بارک اللہ فیکم جمیعا. شکیل احمد قاسمی صاحب, آپ نے جہاں یو جی سی کے حوالے سے مورل ویلوز جو ایجوکیشنل سسٹم میں کم ہوتا جا رہا ہے, بڑی جامع گفتگو کی. ایجوکیشنل ڈراپ آؤٹ کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کی. میں نے بہت قبل عمارت شریعہ کے بڑے ہی فعال ناظم حضرت مولانا شبیر القاسمی صاحب سے کہا تھا, اور آج بھی یہ احساس ہے کہ مدارس میں مکاتب میں ہمارے بچے جتنی زیادہ پڑھتے ہیں, کچھ دیر کے لیے تو یقیناً ہم اپنی شرح خواندگی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہمارا ایجوکیشنل گراف بڑھتا ہے, لیکن تعلیمی سلسلہ جو درمیان میں رکتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو مجھ ناقص ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے. یہ مشورتاً حضرت امیر شریعت ڈاکٹر فیاض صاحب, حضرت مولانا شبلی القاسمی صاحب موجود ہیں, ان ذمہ داران کی شہادت میں کہتا ہوں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, ہمارے حفاظ قرہ اور حضرت مولانا لوگ جو ناراض نہیں ہوں گے, ان کی حضرت نا تجربہ کاری. اسکول سے گریجویشن کی ڈگری کے بعد بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ وغیرہ کرائے جاتے ہیں اسی لیے کہ وہ تدریسی نکات سے واقف ہو سکے. بچوں کی پسند ناواقف, اس کی ذہنیت, اس کی شخصیت کس چیز کو ہضم کرنے کے لیے آمادہ ہے وہ سمجھ سکے. ایک بہترین استاذ وہی ہو سکتا ہے جو بچوں کے ذہن شناسی کا شعور رکھتا ہو. ہمارے جو ایک روایت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, مدرسے سے بچے آج حافظ ہوتے ہیں, قاری ہوتے ہیں اور تدریس کی طرف لگ جاتے ہیں. یقین جانیے ان کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے بچوں کو اس قدر زد و کوب کر دیا جاتا ہے, بلا وجہ مار کر ایسا ڈرا دھمکا دیا جاتا ہے کہ آپ کی 50% آبادی ڈراپ بیک کی یہیں پر سے شروع ہوتی ہے. عمارت شرعیہ کے وہ ذمہ داران جو اس بیداری, تعلیمی بیداری مشعل کو آپ کے سامنے لائے ہیں, ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایک تدریس کا, یہ تجرباتی تدریس کا, ٹریننگ کا ایک مختصر سی میعاد کی ایک ٹریننگ آپ ضرور شروع کریں, 6 منتھ ہو یا 1 ایئر ہو. بہت مؤدبانہ گزارش. حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب نائب امیر شریعت, حضرت مولانا شبلی القاسمی صاحب, قابل قدر ہیں آپ سب کے سب کہ آج کی اس مشینی دور میں جہاں ہر شخص اپنے غم میں مبتلا ہے, آپ اپنے چین و سکون کو یہ کہہ کر قربان کر رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے اپنے غم سے مطلب, مجھے غم ہے دوسروں کا. تجھے اپنے غم سے مطلب, مجھے غم ہے دوسروں کا. تیرے سامنے نشے من, میرے سامنے چمن ہے. قابل قدر ہے عمارت شرعیہ کے جملہ ذمہ داران جو ملت میں تعلیمی بیداری لانے کے لیے یقیناً ایک دن میں کئی کانفرنس پروگرام یہ لوگ کر رہے ہیں. یقین جانیے ان کی یہ محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی. میں اپنی صورتحال بتا دوں, کالج میں نیک والا کام چل رہا ہے, نیک کا کوارڈینیٹر میں ہوں. خدا کی قسم کسی بھی طرح سے آنے کی پوزیشن نہیں تھی, رات تک پرنسپل سے لڑتا رہا کہ مجھے ایک دن کی سی ایل دے دیں آپ. حضرت مولانا شبیل القاسمی میرے رفیق محترم ہے, ان کا حکم بھی تھا کہ نہیں تمہیں آنا ہے ہر حال میں. میں نے اپنے ایک پروگرام کی دعوت دی, انہوں نے شرط رکھ دی کہ میرے پروگرام میں آؤ گے تب آپ کے ساتھ میں چلوں گا. شکریہ آپ کی ذرہ نوازی کا, اللہ آپ کے ان حوصلوں کو قبول فرمائے. بزرگوں اور دوستوں, متھلانچل کے حوالے سے دربھنگا مدھوبنی کی اگر کوئی
तालीमी तदरीसी और मेडिकल के हवाले से कल का कोई मुअर्रिख तारीख लिखेगा तो एक नाम हरफे जली के तौर पर मोटे हरफों पर लिखने में मजबूर हो जाएगा और वो नाम होगा डॉक्टर फैयाज अहमद का। मैंने अपनी जिंदगी में चंद ऐसे अशखास देखे हैं जिनकी शख्सियत पर उनके नामों के असरात मुरत्तब हो जाते हैं। उन्हीं खुशबख्तों में से एक खुशबख्त है डॉक्टर फैयाज, जिनकी फैयाजी मैं नहीं, बहुत सारे मौलाना लोग हैं जो यहाँ पर गवाही दे सकते हैं। डॉक्टर फैयाज साहब की रूह बेशुमार मदारिस और मकातिब से अटकी हुई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने गायबाने में एक आध दो मदरसे का रिकमेंडेशन कर दिया, आपने मेरी भी इलाज रख ली है। दरभंगा ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज ये एक ऐसा तारीखी कारनामा है जो हम मधुबनी नहीं, ये मिथिलांचल के मुसलमानों के लिए फख्र व नाज की बात है। मेरा बेटा पढ़े या ना पढ़े, मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज एक कामिल मोमिन की मोहब्बत मेहनत का समरा है जो अल्लाह ने दिया। अल्लाह पाक आपकी इस कॉलेज को नजर बद से बचाए और खूब खूब तरक्की अता फरमाए। इमारत शरइया तहरीक के साथ दो मुस्लिम दानिशवरान जिनका ताल्लुक बिहार से है, जनाब अलहाज अशफाक करीम साहब, डॉक्टर फैयाज साहब, ये ऐसे मिल्लत के हमारे लालो गुहर हैं, जवाहिर नादार हैं, जवाहिर नादिर हैं कि जो इमारत शरिया से आप जुड़े हुए रहते हैं। अलहाज अशफाक करीम साहब तो नहीं आए हैं, मगर ये हमारी आपकी खुशबख्ती है कि उनका होनहार जमा साल साहिबजादा जनाब अहमद अली करीम साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं करीम यूनिवर्सिटी और कटिहार मेडिकल कॉलेज के, मोहतरम तशरीफ फरमा है। उम्र में तो हमसे बेहतर हैं, मगर आपकी हैसियत कोहे तूर की सी है, आप सबों का इस्तकबाल। डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, साबिक एमएलए मधुबनी, आप तशरीफ लाएं और अपनी बेशकीमती बातों से नवाजें। यकीनन इलेक्शन में हार गए, मगर हारने वाला कभी कभी हार कर भी जीत जाता है। डॉक्टर फैयाज अहमद उन्हीं शख्सियतों में से एक है। वालेहाना इस्तकबाल। हजरत डॉक्टर साहब की बात शुरू हो, मैं पीछे खड़े तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके की तरक्की वाक़ईतन हो, काम आगे बढ़े, आपकी अच्छी नुमाइंदगी हो, आपका तसव्वुर और आपके सिलसिले में तअस्सुर अच्छा जाए कि आप अपनी तालीम के लिए, अपनी नस्लों के लिए कितने फिक्रमंद हैं, तो डॉक्टर फैयाज साहब को इस स्टेज से तो देखिए, पीछे से आप क्या देखते हैं। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप पीछे जो बैठे हुए हैं, पीछे रहने वाले पिछाड़ी भी रहते हैं और आगे रहने वाले वो अगाड़ी ही रहते हैं। मैं सिर्फ एक जुमले को हजरत नायब अमीर शरीयत दामत बरकातहू की के सामने पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मधुबनी में जब प्रोग्राम हो रहा था इजलास नुकबा, तो हम सब के मखदूम मोहसिन मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने डॉक्टर फैयाज साहब को मुखातब करके कहा था, मैं उस दिमाग को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस दिमाग ने मिल्लत को मेडिकल कॉलेज दिया। मैं इन्हीं जुमलों के साथ हजरत के जुमले को, इस दुनिया में वो अब नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनके अफकार, उनके नकूश हम सब के ज़हन व दिमाग में है। मैं उनकी तरफ से भी उनकी रूह आपको दुआ देती होगी। हजरत नायब अमीर शरीयत के सामने वो जुमले को दोहराता हूँ कि आपने मिल्लत को एक मेडिकल कॉलेज दिया है, बड़ी चीज़ दी है आपने। इस प्रोग्राम में मौजूद हमारा सरिया के नायब अमीर शरीयत मोहतरम और इस मंच पर हमारे सरिया के नाज़िम हमारे बड़े भाई जनाब सिबली कासमी साहब, अल करीम यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली करीम साहब और तमाम हमारे इस मंच पर मौजूद बुजुर्गों, सामने ऑडियंस में मौजूद हमारे बुजुर्गों उलमाए किराम। आज का जो प्रोग्राम इमारत सरिया की जानिब से तालीम के सिलसिले में रखा गया है, ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है और हम हजरत अमीर शरीयत को मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक अच्छा मकाला, एक अच्छा ये चुना। चूंकि तालीम सबसे अहम है, हम चूंकि जीरो तालीम से, जीरो क्लास से हम +2 तक और
इंटर ग्रेजुएशन यानी लगभग हर किस्म की तालीमी अदारा हम चलाते हैं। हम देखा जब हमने शुरू किया स्कूल तो हम देखा कि हमारे माशरे में असली तालीम की बहुत अहमियत है, बहुत ज़रूरत है। तो एक यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे सुहैलुर रहमान साहब, वो हमारे घर पर आए, रमज़ान का महीना था, हमारी उनकी तबादला ख्याल हुई और वो भी बहुत ही मुफक्किर थे, बहुत ही फिक्र करते थे अपने मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए। तो हमको उन्होंने मशवरा दिया कि फैयाज साहब आपका तो बीएड कॉलेज चला रहा है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन आपका चल रहा है, एक आप बच्चे का स्कूल खोलें जिसमें दीनी तालीम का भी निज़ाम हो। हर तबके कासमी साहब के आला ज़रफ़ी को सलाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि वक्त बहुत हो गया है, मैं नहीं बोलूँगा, हम अपना वक्त हम अपने दोनों अकाबिर को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। हज़रत सदर मोहतरम हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासमी साहब कायम मकाम नाजिम इमारत शरइया और मधुबनी मेडिकल कॉलेज के बानी व डायरेक्टर डॉक्टर साहब, कटिहार मेडिकल कॉलेज और अल करीम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर साहब, मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर शकील अहमद कासमी साहब, दिगर स्टेज पर रौनक अफरोज़ नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, दानिशवरान इज़ाम, बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, प्रोग्राम अखीर मरहले में है। वक्त मौऊद से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए कोई लंबी बात नहीं कहनी है। हम और आप सब मिलकर हज़रत अमीर शरीयत अपने मखदूम मुकर्रम का खिताब सुनेंगे और उससे इस्तिफादा करेंगे। ताहम तामील हुक्म में चंद मिनट के लिए आप हज़रात के दरमियान हाजिर हो गया। तालीमी पसमानदगी या मुसलमानों की पसमानदगी की वजह अगर तलाशें, उसके असबाब, हक़ाइक़ और तदारुक पर अगर आप गौर करें, जाहिर है कि ये असबाब हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन उसका हल तलाश करना होगा। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, बात बड़ी अच्छी लगी, इसका हल क्या है? हल फिर वही है कि हमने तालीम की अहमियत को महसूस नहीं किया। खाना और पीना जिस तरह जिंदगी में जरूरी है कि अगर आदमी न खाए न पिए तो जाहिर है 2 रोज 4 रोज हफ्ते रोज के बाद वो मर जाएगा, लेकिन इल्म के बगैर एक सांस भी जो शख्स जिंदा है गोया वो जिंदा नहीं मुर्दा है। इल्म की हर सांस में जरूरत है, हर लम्हे जरूरत है, लेकिन क्या हमने इसको महसूस किया? खाने के लिए तो बड़ा स्टैंडर्ड निजाम है, मामूली से मरहले के लिए 40 से 50 हजार रुपए एक दावत में खर्च कर देना आम मिजाज है। एक शादी में 25 से 30 लाख रुपए का खर्च कर देना मुतवस्सित तबके के काश्तकारों और किसानों का मिजाज बन चुका है। और अगर मुनासिब घराने की बात कीजिए तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए खर्च होना आम बात हो गई। आपने महसूस किया कि कहीं एक शादी में ऐसा तो नहीं कि आप एक बहुत बड़ा मेयारी अंदाज का स्कूल कायम कर सकते हैं जहां हजारों नहीं लाखों हमारी नई नस्लें तैयार होकर नस्लों को बनाती रहेंगी और पूरे मुआशरे की तामीर और तरक्की में एक ऐसा इस्लाही किरदार और एक ऐसा इनकलाब पैदा करेगी कि आप इसे महसूस नहीं कर सकते, आपने इसे नहीं सोचा होगा। हम और आप पैसे आते हैं तो जमीन और जायदाद में, खेत और खलियान में, बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, कारखानों में,
اور دیگر چیزوں میں اسے انویسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اسکول بھی در حقیقت جہاں تعلیم کا ذریعہ ہے، یہ خود ترقی کا بھی اور معاشی مضبوطی اور معاشی استحکام کا بھی ذریعہ۔ آپ نے اپنے کاروبار کا ذہن اسی کو کیوں نہیں بنا لیا؟ اپنا رخ کیوں نہیں بدل لیا؟ آپ نے نہیں بدلا۔ اسٹیج سے تقریریں ہوتی آ رہی ہیں، لیکن بات وہیں پر آ کر پھر رک جاتی ہے کہ ہم جہاں تھے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے مزاج کو، اپنے فکر کو نہیں بدلا۔ ہم سبوں کے مرشد مخدوم گرامی حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بہار نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں تعلیم کا مشن لے کر کھڑے ہوئے، اور جس مشعل کو جس وقار، معیار، دانشمندی اور پوری بصیرت کے ساتھ عام کرنے کا جو کام کیا ہے، اس پورے ملک میں گزشتہ 3 دہائیوں میں کوئی ایسا نام نہیں ملتا جنہوں نے اس معیار کے ساتھ کام کیا اور اس پورے ملک کو ابتدائی سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کے سوچنے کے لیے جو راہیں ہموار کی۔ رحمانی 30 کے بانی ہیں۔ رحمانی 30 کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس ملک کا ایک عظیم وہ کارنامہ ہے جسے تجدیدی کارنامہ کر کہہ سکتے ہیں۔ ایک عالم کے دماغ نے، ایک مفکر کے دماغ نے، ایک ایسے انسان کے دماغ نے اسے پیدا کیا کہ دماغ نہیں، عقلیں دنیا کی حیران ہیں کہ آخر اس انسان کے دل و دماغ میں یہ خاکہ کیسے پیدا ہوا۔ اس نے پورے ملک کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بڑے بڑے ماہرین تعلیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کہ آخر اس میں کیا طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر ایسی مقبولیت اور ایسی 100% کامیابی کی شکلیں تلاش کی گئی ہیں۔ لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک رحمانی 30 سے کام نہیں چلے گا، اس کے نظام کو پھیلانا، بڑھانا آپ کی ذمہ داری۔ لیکن حیرت ہوگی، مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ آج رحمانی 30 کو بھی جو اسباب و وسائل چاہیے ہماری قوم اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس نے پورے ہندوستان میں ایک انقلاب برپا کیا، جس نے پوری دنیا کے مفکروں کو، امریکہ اور یورپ کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہو، آج اس ملک نے اور اس ملک کی عوام کو اس کو بھی دینے کے لیے بہت سارا سامان نہیں ہے۔ یہ ہے تعلیمی پسماندگی کے اسباب۔ آپ یہ نعرہ تو لگا لیتے ہیں کہ پیٹ میں پتھر باندھ لیں گے، نہیں کھائیں گے، پڑھائیں گے، یہ نعرے ہی نعرے ہیں، لیکن یہاں اربوں کروڑوں روپے ہم ادھر ادھر لگا دیتے ہیں، تعلیم کے نام پر کچھ نہیں۔ آج کے اس سیمینار میں، آج کے اس پروگرام میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں 20ویں بلاک کے تمامی ذمہ داران کو اور اجلاس کے منعقد کرنے والے تمامی حضرات کو، خاص طور پر ہمارے محترم مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب کو کہ انہوں نے اس طرف متوجہ کیا اور یہ کوشش کیا کہ علاقے کی پسماندگی اور خاص طور پر تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا، لائعمل بنانا ہوگا، سوچنا پڑے گا، جب جا کر یہ نظام بنے گا۔ ایک بات میں عرض کروں، جس سرزمین پر آپ جمع ہیں، یہ 1980 میں اس جگہ پر یہ اسکول قائم کرنے کا پروگرام بنا، 1989 میں یہ نظام شروع ہوا، اور اس اکیڈمی نے جس انداز پر اس پورے علاقے اور پوری آبادی میں تعلیمی معیار کو بلند، مستحکم اور تعلیم کو عام کرنے میں کردار ادا کیا ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج ڈاکٹر فیاض صاحب نے مدھوبنی میڈیکل کالج کی شکل میں یہاں کی عوام کو جو بڑا سرمایہ اور جو بڑی قیمتی ایک چیز عطا کی ہے، آپ اس کی آپ کو قدر کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے ماہرین تعلیم کی قدر نہیں، اس کا نظام و معیار جو ہونا چاہیے وہ حوصلے نہیں۔ اس لیے میں صرف اس تمہید کے بعد جو مجھے ایک پیغام صرف دینا ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ حضرات یہ عزم مصمم کر لیجئے کہ امارت شریعہ صرف کام نہیں کرے گی، جمعیت علماء صرف کام نہیں کرے گی، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ اگر تنہا صرف کام کریں گے اس سے کام نہیں ہو پائے گا۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ سب مسئول ہیں، کھڑے ہوں اور اس مشن کو لے کر کھڑے ہوں جس کو حضرت امیر شریعت صاحب، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، جو ہم سب کے مرشد، ہم سب کے مخدوم اور ہم سب کی آن بان اور شان تھے، انہوں نے جس مشن کو ہمارے ہاتھوں میں دیا، ان کے صاحبزادے گرامی قدر اور ان کے سچے اور مخلص جانشین جنہوں نے اپنی علالت کے باوجود
दिन और रात, सुबह और शाम पूरी जाफशानी के साथ तालीम को इस मुल्क में और खास तौर पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड में आम करने का जो एक इरादा नहीं बल्कि आज़्म मुसम्मम किया और जिसके लिए खड़े हैं। और अभी कई स्कूल कायम हो चुके और मुसलसल कई स्कूलों का प्रोग्राम अभी आगे है, यहाँ से लेकर उड़ीसा और कटक और राउरकेला, रांची तक। जाहिर है इन तीनों सूबों में इसमें जरूरत इस बात की है कि हम और आप सब हजरत मेरे शरीयत के साथ शाना बशाना उनके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हों, एक आवाज पर लब्बैक व सादैक कहने के लिए तैयार हों कि हम और आप हजरत मेरी शरीयत को एतमाद दिलाइए कि हजरत आप खड़े हों, आपके कदमों से कदमों में मिलाकर, आपकी इत्तिबा और नक्श कदम पर चलकर जिस समौतात का इजहार हमने किया है, एक बार फिर मधुबनी की सरजमीन से वो इस्तकबाल हम आपका करते हैं। और आपका इस्तकबाल कामों का इस्तकबाल है, इसलिए हम कामों के लिए आपके साथ मुस्तकिल 100% पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं कि आप जहां आवाज देंगे और तालीम के जिस मिशन को खड़ा करने के लिए हम हुक्म जारी करेंगे, उस हुक्म को लेकर हम ये नहीं देखेंगे कि हमें अपने लिए कुछ करना है, बल्कि हमें उसके लिए करना है। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे, अबू बकर अपना सारा माल पेश कर देते थे, उमर अपना निस्फ माल पेश कर दिया करते थे, तो क्या हम अपना 40वां हिस्सा भी नहीं पेश कर सकते? क्या हम उसको अपने घर से कुछ नहीं लगा सकते? अगर हम सब ने इरादा कर लिया और ये सोच लिया कि सरकार की सुन्नत और उसका उसवा है कि पहले वो मस्जिद नबवी तामीर करते हैं, तालीम के लिए दार अरकम और सुफ़े नबवी तामीर करते हैं, उस सुफ़े के बाद फिर वो अपना घर तामीर करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये तो नहीं हो सका कि हम अपने घरों से पहले अपने मसाजिद, मदारिस, मकातिब और स्कूलों का निज़ाम कायम करें, लेकिन ये तो हो सकता है कि अब घर की दूसरी तीसरी मंजिलें नहीं बनेंगी, अब कारखाने पर कारखाने नहीं लगेंगे, अब लगेगा तो स्कूल पर स्कूल, कॉलेज पर कॉलेज, मदारिस पर मदारिस, मकातिब पर मकातिब। हम तालीम के को लेकर आम होंगे, इसको आम करने के लिए खड़े होंगे, इसलिए कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम का मेयार दर हकीकत तालीम है, जिस कौम ने इस दुनिया को तालीम से रूशनास कराया है, उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिस इस्लाम ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पहली वही तालीम के साथ किया, उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने ऐलान किया था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, उन्होंने कहा मैं कायनात में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, उस्ताद बनाकर भेजा गया, पढ़ाने वाला बनाकर भेजा गया हूं। ऐ लोगों, तालीम को आम करने के लिए ये समझ लो कि यही अल्लाह का निजाम है, यही रसूलुल्लाह की सुन्नत है, यही इस कौम का मिजाज है, यही शरीयत का मिजाज है। इसलिए अगर उस अल्लाह के मानने वाले, उस रसूलुल्लाह से की इत्तिबा करने वाले और उस किताब सुन्नत की पैरवी करने वाले, उस कौम के मिजाज शनास और उस कौम के आप एक मुखलिस फर्द हैं, तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो क्या हम सब खड़े होंगे हजरत अमीर शरीयत की आवाज पर इंशाअल्लाह? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। लेकिन ये नारे तकबीर ही न रहे, बल्कि वो नारे मस्ताना और नारे दीवाना बन जाए कि जिस दीवानगी में हमको कुछ करना है और कर्म के दम लेना है। याद रखिए, काम जुनून और दीवानगी से हुआ करता है। जब तक आप में जुनून और दीवानगी नहीं होगी, काम नहीं होगा। याद कीजिए कुतुब आलम हजरत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह बैलगाड़ियों पर बैठकर कैसे गांव-गांव का दौरा किया। याद कीजिए उस जमाने को तो आपने खूब देखा जब हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह कैसे कैसे दौरे किए। ये इदारे जो आज कायम है, ये मकातिब का निजाम जो चल रहा है, ये तालीम जो आप देख रहे हैं, उन्हीं बुजुर्गों की देन है, उसी का तोहफा है। इसलिए आज उसी पर लगकर हमें ये देखना। लेकिन एक बात और अर्ज करूं, अफसोस की जरूरत नहीं, या बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं, या ये कह लीजिए कि मायूस होने की जरूरत नहीं, या पस्ता दिल और मगमूम दिल लेकर जाने की जरूरत नहीं कि हम लोग तो तालीम में बड़े पसमानदा नहीं। पसमानदगी कही जा रही कि आप पीछे हुए, आगे बढ़ना, मगर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आधे रास्ते पर आप जा चुके हैं। आज का सर्वे अगर उठाइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को छोड़िए और रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को छोड़िए, आप अगर फौरी ताजा सर्वे कराएंगे, कल अगर 10% तालीम रही होगी 20वीं मार्च से 10 साल 20 साल पहले, तो आज कम से कम 40% तालीम की शरह होगी। बहुत तेजी के साथ तालीम बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ। ये अल्लाह का करम है, हर घर में लड़कों और लड़कियों की तालीम का एक मिजाज बन रहा है।
لیکن ڈراپ آؤٹ کی شکلوں نے معیار تعلیم کو، شرح تعلیم اور خاص طور اعلیٰ تعلیم کو جو کم کیا، یہ غمناک ہے۔ اس لیے آپ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کے تجربات سے، ہمارے شریعہ کے اس مشن سے فائدہ اٹھائیے اور عزم کیجئے اور پختہ ارادہ کیجئے کہ ہم اور آپ سب مل کر تعلیمی ادارے قائم کریں گے۔ تعلیمی ادارے کے لیے حضرت سے مل کر، حضرت کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، جو ادارے قائم ہیں اسے مستحکم کریں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں حق تعالی شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور دین اور ملت، علم اور عمل کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بڑی بیش قیمتی باتیں نائب امیر شریعت نے ابھی کہی۔ حضرات، ابھی ہم اور آپ جس تعلیمی ادارے کے بینر تلے کھڑے ہیں، میں نے ان کے ڈائریکٹر طارق منہاج، میرا یہ عزیز ہے، طالب علمی کے زمانے میں دربھنگے میں ساتھ رہا ہوا ہے، بڑا فعال باصلاحیت نوجوان ہے۔ یہ ہمارے دونوں قائد یہاں پر ہیں، میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق قیام کے بعد سے تعلیمی طور پر اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو پچھڑا ہوا ہے، ابھی تک 8th اسٹینڈرڈ تک پڑھائی ہو رہی ہے۔ طارق منہاج نے کہا کہ ہم لوگ 10th تک لے گئے تھے اپیئر کرواتے کہ کووڈ والا دور آ گیا اور ہم لوگ محروم رہ گئے۔ اس وقت 8th میں 25 بچے ہیں۔ طارق منہاج صاحب اور ذمہ داران اکیڈمی، آپ دونوں بزرگوں کی قیادت کو ایمانداری سے قبول کرتے ہوئے آپ دعائیں لیں، ان کا ساتھ لیں، ان کی معاونت لیں اور اسے آپ بہرحال ہر حال میں بورڈ تک کریں۔ ابھی حجاب کے مسئلے کے آڑ میں ایک تو بڑا فائدہ ہوا، مثبت پہلو یہ آیا کہ کئی شہروں میں سنا ہے کہ انٹر کالج، ڈگری کالج کھولنے کی قیام کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں۔ ماسٹر بدر الہدیٰ صاحب، ماسٹر عبدالاحد صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، آپ بورڈ اپیئر کروائیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا شبلی القاسمی ناظم امارت شریعہ، میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، حالانکہ آپ معذرت کر رہے تھے کہ ہم اپنے بزرگوں کو وقت دیتے ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ اپنے تجربات آپ حضرت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، تجربات پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ علاقہ جو مسلمانوں کا ایک بڑا علاقہ ہے، مدھوبنی ضلع میں بسفی بلاک ایک ایسا بلاک ہے جو اپنے بل پر متحد ہو کر کے ایک رکن اسمبلی کا انتخاب کیا کرتا ہے۔ بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن مسلمان خاص طور سے عصری تعلیم کے میدان میں کافی پیچھے ہیں۔ میں نے اس علاقے کو بہت، چونکہ یہاں کا ہوں اس لیے قریب سے اور زمین سے دیکھتا ہوں۔ اسی بستی میں اگر کوئی غیر مسلم آبادی ہے، اس غیر مسلم آبادی سے ڈاکٹرز، انجینئرز، IAS IPS بن رہے ہیں اور ملک و ملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اسی کا دوسرا آدھا حصہ ایک اندھیرے میں نظر آتا ہے۔ پورے اس علاقے کا سروے کیجئے، بڑی بڑی بستیاں ہیں، ایک ایک بستی میں 2 پنچایت ہے۔ ان 2 پنچایت میں آپ تلاش کریں گے تو مشکل سے ایک مسلم ڈاکٹر آپ کو ملے گا جو سند یافتہ ہو۔ سرکاری نوکریوں میں کیا حال ہمارا ہے ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہت مشکل سے ماں باپ پڑھ کر کے مدرسے کی تعلیم دیتا ہے۔ مدرسے کی تعلیم آگے بڑھ کر کے کرنی چاہیے، فراغت کے بعد کچھ تخصص کرنا چاہیے، تو پھر وہ معاش کی تلاش میں لگ کر کے اپنے تعلیمی سلسلے کو ختم کر لیتا ہے۔ ابھی ادھر کچھ رجحان بڑھا ہے عصری تعلیم کا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میٹرک تک جاتے جاتے یا تو گارجین دم توڑتے ہیں یا اسٹوڈنٹ دم توڑ دیتا ہے۔ میٹرک کے بعد کم تعداد ہوتی ہے جو آگے انٹر تک بڑھتی ہے، اور انٹر کے بعد تو بالکل نیچے معاملہ چلا آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم انہوں نے مجھے حکم دیا کہ پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے ان علاقے کا سروے کیجئے جن علاقوں میں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے اور تعلیمی اعتبار سے ان کے اندر پسماندگی ہے، اس علاقے کا سروے کیجئے، اس علاقے کو آگے بڑھانا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم سے میں نے گزارش کی علاقے بتائیں، چنانچہ بہت سارے علاقے میں حضرت نائب امیر شریعت دامت برکاتہم بھی جگہ موجود ہیں، کافی فکر مند ہیں تعلیم کے تعلق سے اور منصوبے تعلیم کے، بلکہ
جو منصوبے قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں دن رات فکر مند رہتے ہیں ان منصوبوں کو بنانے میں. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم اور نائب امیر شریعت دامت برکاتہم کی توجہ سے اس سال کئی علاقے میں نئے تعلیمی اسکول امارت شریعہ کے ذریعے قائم ہو رہے ہیں. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے اس سال امارت شریعہ میں ایک نیا تجربہ کیا کہ 2 سال میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کی بربادی ہو گئی, طلبہ اور طالبات کی زندگی لٹ گئی. 4 مہینے کا کریش کورس حضرت نے شروع کیا. مجھے خوشی ہوئی جب ہم نے ان کے اساتذہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس 4 مہینے کی محنت میں آپ ان طلبہ اور طالبات کے معیار کو کہاں تک لائے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ پورے بہار میں جو ٹاپ ہوں گے بچے 1 سے لے کر 100 تک, اس میں امارت شریعہ کریش کورس کے کم سے کم 10 بچے ہونے چاہیے. معیاری تعلیم حضرت کا اہم منصوبہ ہے. اس علاقے کی جب تصویر پیش کی گئی کہ مسلمانوں کی آبادی تو بہت بڑی ہے لیکن تعلیمی پسماندگی کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لوگ اپنی حقیقت کو اور ترقی کی راہوں کو بھلا چکے ہیں. اتحاد و اتفاق کے ساتھ تعلیم کے میدان میں اپنی نسلوں کو آگے لے جانا ہے, اس طرف ہماری توجہ کم ہے. ابو بکر صدیق اکیڈمی جسے مولانا قاضی مجاز رام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر منظور صاحب نے مل کر کے اس زمانے میں اب سے 25-30 سال پہلے قائم کیا, لیکن اس ادارے سے جو بھی لوگ ابھی اس علاقے میں کچھ تعلیمی اصلی تعلیم کی خاص طور سے رمق ہے, اس ادارے کی فیض ہے. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم سے گزارش کی گئی کہ حضرت اس علاقے میں تعلیمی توجہ دی جائے. حضرت سے ہم نے گزارش کی کہ حضرت ایک کوچنگ سینٹر یہاں قائم ہو جائے. طلبہ کا کوئی معیار نہیں ہے, سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں, نہ گھر میں پڑھنے کا کوئی نظام ہے نہ کوئی کوچنگ سینٹر ہے. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے کہا کہ 10ویں 9ویں اور 10ویں کا مضبوط کوچنگ سینٹر وہاں قائم کیا جائے گا. اس کے لیے ہم وہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کریں گے, انشاءاللہ اس پر بھی حضرت کام کریں گے. جناب طارق منہاج صاحب کہہ رہے تھے بہت دنوں سے کہ یہاں ایک سلائی سینٹر دیجئے. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم سے ہم نے کہا, حضرت نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک سلائی سینٹر ابو بکر صدیق اکیڈمی میں قائم ہو. ہیلتھ کے معاملے میں, صحت کے معاملے میں یہ علاقہ کافی پیچھے تھا, کافی پیچھے یہ علاقہ. مجھے حیرت ہوتی ہے, آپ پرسونی سے چلیے, اسرائی, پتونا, نورچک, بسوریا ہوتے ہوئے آپ دربھنگا جائیے یا مدھوبنی جائیے علاج کے لیے. کوئی میں یا ادھر سرکاری ہسپتال ہے بستی میں, وہاں جائیے. سرکاری ہسپتالوں کا جو حال ہے وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. حضرت امیر شریعت نے کہا کہ کوئی زمین تلاش کیجیے ہاسپٹل کے لیے. مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب انجینئر عمران غنی صاحب کو. جب ان سے میں نے حضرت کی فکر ظاہر کی کہ حضرت آپ کے علاقے میں ہیلتھ اور صحت کے تعلق سے فکر مند ہے, انجینئر عمران غنی صاحب نے اسی جگہ کی 5 کٹھا زمین ہاسپٹل کے لیے رجسٹری کرنے کا انہوں نے عہد کیا ہے. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم جب ابھی واپس ہوں گے تو اس زمین کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. اس طریقے سے پورے بہار اور اڑیسہ اور جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے وہ حصے جو امارت شریعہ سے جڑے ہوئے ہیں, ان کی تعلیمی, سماجی, معاشی اور صحت کی شرح کو اوپر لانے کے لیے حضرت مسلسل کوشاں ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی زندگی میں برکت دے اور اللہ تعالی حضرت کے افکار کو ہم سب کو توفیق دے کے زمین پر اتارے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. ناظم صاحب نے ابھی بہت سارے پروجیکٹ. الرحمن الرحیم. سباس نامہ بخدمت عالی جناب حضرت مولانا احمد علی فیصل رحمانی صاحب دعوت برکاتہم, امیر شریعت بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ, سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر, بموقع سیمینار مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی, حقائق و تدارک, بتاریخ 12 مارچ 2022 عیسوی مطابق 8 شعبان المعظم 1443 ہجری, بمقام ابو بکر صدیق اکیڈمی, بسوریا, ضلع مدھوبنی, بہار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. بارگاہ ایزدی میں حمد و ثنا
اور دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت ظلہ العالی امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ و سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر کے حضور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ حضرت والا، آج ہم سب اہالیان مدھوبنی اپنے درمیان ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی کی آمد کو اپنی نیک بختی سمجھتے ہیں اور رب کریم کے حضور اس پر صد ہزاروں شکر و امتنان پیش کرتے ہیں۔ شکر سر شکر کہ تم آئے ہو میرے گھر میں، آج آباد ہوا خانہ ویرا میرا۔ حضرت والا، آپ شمالی بہار کے مردم خیز ضلع مدھوبنی کے 20ویں خطہ میں تشریف فرما ہے۔ یہ خطہ کثیر مسلم آبادی پر مشتمل ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق اس بلاک میں مسلمانوں کی کل آبادی 36.32 ہے، جو کہ ضلع کی کل مسلم آبادی 18.25 کے مقابلے میں 18.7 زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگ علماء مشائخ سے مربوط رہے ہیں اور یہاں ہمیشہ مشائخ کی آمد و رفت کا سلسلہ قائم رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں میں ذہنی و مذہبی بیداری کافی حد تک پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گاؤں میں بڑی تعداد میں علماء فضلہ کی بڑی جماعت اللہ کے دین کی خدمت و نصرت میں مصروف ہے۔ بڑے بڑے اہل علم بھی موجود ہیں اور بہت سے اہل کمال خاکنشی ہو گئے۔ ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ موجودہ اہل علم و دانش میں سے امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم مولانا محمد شبلی القاسمی دامت ظلہ العالی بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ یہاں کے لوگوں کو خصوصی طور پر خانقاہ رحمانی منگیر کے بانی قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لطف اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی القضات مولانا قاضی رضا اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے والد گرامی امیر شریعت سابق حضرت مولانا سید محمد علی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے قلبی لگاؤ رہا ہے۔ ان بزرگوں نے بھی اپنے روحانی و تعلیمی اور اصلاحی فیض سے سرفراز فرمایا ہے۔ آج حضور والا کی تشریف آوری اسی حسین سلسلہ کی ایک زرعی کری ہے۔ آپ کے ورود مسعود سے ہر پیر و جوان اور ہر کلمہ گو مسلمان فرحاں و شاداں ہیں، اور آپ کی ایک جھلک جو کہ نور گوہربار ہے اسے پانے کو بیتاب و بے چین ہے۔ این سعادت بزور بازو نے تان بخشت خدا بخش لیا۔ حضور عالی آپ کی گرامی قدر جس خاندان اور خانوادے سے تعلق رکھتی ہے، وہ خانوادہ عز و شرف، عزم و حوصلہ، بے باکی و جرأت مندی کی بے مثال تاریخ رکھتا ہے، اور برملا علامہ اقبال کے اس شعر کا مصداق ہے: آئین جواں مردان حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ وہ خانوادہ ہے جس کے جاہ و جلال، اخلاق و اقدار میں پاکیزگی و نفاست اور خاندان نبوت کی رمق اور اس کا عکس جمیل آج بھی پنہا ہے۔ اس خانوادے نے ملک و ملت کی خاطر قربانیوں، جانثاریوں، فکر مندیوں کی سنہری تاریخ رقم کی ہے۔ چنانچہ قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امیر شریعت سابق حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب علیہ الرحمہ تک کا دور دیکھا جائے تو وقت کے ابھرتے نئے فتنوں، مختلف قسم کے چیلنجوں، حالات کی سنگینیوں کے ساتھ ملت کی سیاسی، سماجی، تہذیبی، تعلیمی، مذہبی اور فکری زندگی کی کشتی پرخطر تھپیڑوں سے ٹکراتی رہی۔ ایسے سخت ترین وقت میں اس خانوادے نے پوری آب و تاب، ہمت و حوصلہ اور جرأت و بے باکی کے ساتھ ملت کی کشتی کو ساحل تک لانے کی کوششیں کی اور اس میں کامیابی بھی ملی۔ حضرت امیر شریعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہی خاندانی علم و فضل، حکمت و دانائی اور عزم و حوصلہ عطا کیا ہے۔ آپ بھی اسی خاندانی فکر مندی، بے نیازی، استغنا، وسیع النظری اور وسعت قلبی کے سراپا مجسم ہیں، اور انہی پرانے چراغوں سے
कशीदा चिराग नौ है, जिसकी रोशनी में इंशाअल्लाह मिल्लत एक बेहतरीन मुस्तकबिल की राह पर गामजन होगी। आप भी मिल्लत की ज़बूहाली और इन्हिदात के हल के लिए फिक्रमंद रहते हैं और उसके उलझे हुए मसाइल और चैलेंजेस और इल्मी, दीनी, मुआशरती और सियासी तौर पर पिछड़े हुए लोगों की सलाह व फलाह और उनकी तरक्की के फिक्र में लगे रहते हैं। हुजूर आली, हम तमाम लोग आपसे वादा करते हैं कि आप हम पर एतमाद कीजिए और हम आपके साथ हर वक्त सफ बस्ता खड़े रहने को अपना ईमानी व अखलाकी फरिश्ता समझते हैं और इसी में दुनिया व आखिरत की भलाई तस्वुर करते हैं। आज का नौजवान तबका आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है और आपके चश्म अबरू के इशारे पर हर तरह के इक़दाम के लिए इस यकीन के साथ तैयार है, बमए सज्जाद रंगी कुन, बमए सज्जाद रंगी कुन, गरत तीरे मुगा गोयल कि सालिक बेखबर नबवत जराहे रस्म मंजिल है। मखदूम ग्रामी, हम तमाम मुसलमानान शमाली बिहार आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस खित्ता की इस्लाह, तालीम व तरक्की की फिक्र करेंगे और आपकी आमद यहाँ के लिए तालीमी, अखलाकी, इस्लाही व फलाही एतबार से नफ़ा बख्श साबित होगी इंशाअल्लाह। हुजूर वाला, तालीम एक नई रोशनी के साथ इस इलाके के नौजवानों को उनको खोया हुआ मकाम दिलाने की गर्ज से आपकी तशरीफ आवरी हुई है। इस बात पर और आपकी इस जुर्रतमंदाना इक़दाम पर हम जुमला बाशिंदगान ज़िला मधुबनी बिलखुसूस अरकान मजलिस इस्तक़बालिया हदिया तबरीक पेश करते हैं। तवक्को से तेरे लुत्फ़ व करम को बेशतर पाया, मैं खुद शर्मा गया जब अपना दामन मुख्तसर पाया। हुजूर वाला, हमें खुशी है कि इमारत शरिया जैसे अजीम इदारा को अमीर शरीयत की सूरत में आपकी और नायब अमीर शरीयत की शक्ल में हज़रत मौलाना मोहम्मद शमसाद रहमानी साहब रज़ियल्लाहु आली की और दूसरे अहम मनासिब पर भी नौजवान बासलाहियत, मुतहर्रिक व फ़आल और मुस्बत फ़िक्र के उलमा की क़यादत मिली है। ये मिल्लत के लिए खुश आइंद, मुस्तक़बिल की नवेद और हरदम रवा व पैहम जवां रहने की बशारत है। हुजूर वाला से दरख्वास्त है कि इमारत शरिया से मिल्लत के लिए किए गए किसी भी खैर के काम में इस इलाके को भी याद रखा जाए और उसकी सलाह फलाह की फिक्र की जाए। यहाँ की मिट्टी में अपनाहियत, उनसियत और इखलास का काफ़ी उनसुर पाया जाता है। इंशाअल्लाह यहाँ की गई कोशिशें बहुत जल्द बारावर होंगी। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। हजरत अमीर शरीयत आज इस खित्ते के लोगों की खुशनसीबी अपने औज कमाल पर है। उनके पाकीज़ा जज्बात और अक़ीदत व मोहब्बत से लबरेज क़ुलूब नाज़ा है और आपने अपने क़ुदूम मैमनतुल लुज़ूम से इस सरज़मीन को शर्फ बख्शा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में हज़रत की मोहब्बत व उल्फत को कायम रखे और हमें इस राह में मुखलिस बनाए। नीज़ हर मोड़ पर हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकार की मदद फरमाए और हम सब लोगों को आपके चश्म अबरू के इशारे पर अपनी जान व माल लुटाने वाला बना दे। माँ हस्ती ख़ेश बवली मी बाज़ेम, इश्क़े के बइश्क़े अज़ली मी बाज़ेम, ई बार अमानत के खुदादाद बमा जानेस्त के पर अहमद वली मी बाज़ेम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिन जानिब मजलिस इस्तक़बालिया मुसलमान हल्क़े 20 ज़िला मधुबनी बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हज़रत मौलाना व मुफ्ती थी, अब हज़रत मौलाना शिबली अल क़ासिमी साहब हम तमाम लोगों के मखदूम आली हज़रत अमीर शरीयत इंशाअल्लाह में सपासनामा पेश करते हुए और मुफ्ती साहब सीधा हो। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।